آج اور کل جس طرح ظلم، بربریت، فسطائیت اور یزیدیت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جو انصاف کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں وہ بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں جو آج تک نہ تو ایسے منصف ہمیں ملے جو اتنے بدنما داغ لے کے زندہ ہیں اور اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہو پا رہے۔ ایک قابل افسوس بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی قتل ہوا اور بھی بہت ساری ناانصافیاں ہوئیں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا پراسیکیوشن کے وکیلوں کو عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا، حق کے دفاع ختم کر دیا گیا، جیل میں ہمارے وکلاء کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، جیل میں 342 کی سٹیٹمنٹ کے لیے ہمارے وکلاء کی اجازت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، ہمارے وکیلوں کو جرح کا حق ہی نہیں دیا گیا، ہمارے وکیلوں کو بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، اور وہ کیپٹل پنشمنٹ 10 سال اور 15 سال سنا دی گئی۔ کیا طرفہ تماشا ہے؟ ہمارے ملک میں کیا کوئی انصاف نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ نہیں ہے۔ پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، وہ بھی الیکشن سے ایک ہفتہ قبل۔ ایسی حرکتیں نہ ہم نے ماضی میں کبھی دیکھیں کہ کوئی وکیل نہیں، ان کا کوئی نمائندہ نہیں، اور پراسیکیوشن کا وکیل ہمارا وکیل بن جاتا ہے، اور وہ جج رات کو 14 گھنٹے 15 گھنٹے بیٹھ کے فیصلہ لکھے بغیر اناؤنس کر دیتے ہیں، سزا ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا فیصلے کی کاپی نہیں آتی۔ وہ جب ان کو لکھ کے دیا جائے گا تو شاید وہ اس وقت سائن کریں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، یہ 2024 ہے، یہ اس طرح ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، یہ نظام انصاف کو ایسا تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا ڈرامہ اور تماشا سب کے سامنے قتل ہو رہا ہے، اور آئین کی پامالی اور قانون کی پامالی سب کے سامنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جس سے ملک کی اکائیاں کمزور ہو رہی ہیں، ملک کی نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک ہو گئی ہے، ملک کی معاشی تباہی پہلے ہی ہمارے 25 کروڑ عوام معاشی تباہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں، سیاسی عدم استحکام سب سے زیادہ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، نہ یہ ملک کی خدمت ہے، نہ آئین کی خدمت ہے، نہ قانون کی خدمت ہے۔ میں منصف اعظم سے کہتا ہوں کہ کیا آپ کو رات کی تاریکی میں ہم سے بلہ چھینتے وقت ناانصافی کرتے ہوئے تو آپ کو احساس نہیں ہوا، لیکن کیا آج جو ناانصافی نیچے آپ کی عدالتیں انصاف کا قتل کر رہی ہیں، کیا آپ کو وہ بھی نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ جب ہم آپ کے پاس پیش ہوئے، ہم نے کہا یہ ہے یو ایس بی جس میں ہمارے پروپوزرز سکنڈر کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف پورا الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا دکھا رہا ہے۔ آپ نے کہا میں میڈیا کو نہیں دیکھتا، نہ دیکھیں۔ ہم نے کہا یہ ایفیڈیوٹ ہے، آپ نے کہا نہیں دیکھتا، نہ دیکھیں۔ ہم نے کہا محتسب الیکشن کمیشن کا صوبائی الیکشن کمشنر وہ لکھ کے دے چکا ہے جو کچھ پولیس کر رہی ہے، آپ نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ چلیں مان لیا آپ نے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا، لیکن آج جو انصاف کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ بھی آپ نے نہیں دیکھا تو تاریخ آپ کو بدترین ججز میں شمار کرے گی۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ آج وقت ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آپ کا وقت بہت قلیل ہے، اکتوبر میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ ایک بات بتا دوں، آج جسٹس منیر کو بدترین الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں جسٹس کارنیلیس سیاہ تاریخ کے اعلیٰ ترین الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے اپنی ساری غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں ختم کریں، آپ انصاف کا دامن ہاتھ میں لے لیں، لوگوں کو ان کا حق دیں، لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ آج پورے ملک میں جو تماشا رچایا جا رہا ہے
ہم سب کے سامنے ہے. یہ آپ نے دیکھا آج ہم نے ورکر کنونشن رکھا. اس ورکر کنونشن کو مجھے بتا دیں کس قانون کے تابع یہ روک سکتے ہیں؟ آج میں اس حلقے کا امیدوار ہوں NA47. میرے سے میرا انتخابی نشان بلہ چھین لیا, مجھے انتخابی نشان فاختہ دے دیا. ہم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا. جس جگہ میں ورکر کنونشن رکھتا ہوں وہاں یا تو پولیس پہلے سے موجود ہوتی ہے, یا لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, یا لوگوں کو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے, یا رات کی تاریکی میں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں. اس بارے میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمپلینٹ فائل کر دی ہے, مگر الیکشن کمیشن کے آنکھیں بھی بند ہیں, الیکشن کمیشن کے کان بھی بند ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر منصف اعلیٰ اور منصف اعظم کی آنکھیں اور کان بھی بند ہو جائیں گے تو یہ لوگ عوامی انقلاب لائیں گے. اللہ کرے پرامن انقلاب کا ان کو موقع مل جائے. وہ ہے 8 فروری کی تاریخ. اگر پرامن انقلاب کو روکا گیا تو پھر ایسا انقلاب آئے گا جس کو یہ نہیں روک پائیں گے. ایک منٹ. ایسا انقلاب آئے گا کہ جس کو یہ نہیں روک پائیں گے, اور اس انقلاب کی صورت میں ان لوگوں کا زیادہ نقصان ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, اس وقت عمران خان حکمران ہے لوگوں کے دلوں پہ, وہ شہنشاہ ہے لوگوں کے دلوں کا. آج پورے پاکستان, پوری دنیا, پوری امت مسلمان کو دیکھ رہی ہے, ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہ بونے سیاستدان, یہ مقتدر طبقے, مقتدر حلقوں کے لوگ, اور وہ لوگ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے سہولت کاری کر رہے ہیں, اس مافیا کو, اقلیت کو اکثریت کے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں. ان کو میں وارن کرتا ہوں اپنے ان غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں, اس کا ورنہ آپ کا احتساب بھی ہوگا اور آپ کے خلاف عوامی انقلاب بھی آئے گا. جی آپ سوال کریں. ہمیں خطرہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں آؤ بھائی, یہ جو پولیس والے کھڑے ہیں, یہ جن کے غلامی کر رہے ہیں, ان کو میں وارن کرتا ہوں, آئیں اگر آپ نے FIR کاٹنی ہے تو شعیب شاہین کو پہلے ہاتھ کڑی لگاؤ, لیکن میرے سپورٹرز کو بلیک میل مت کرو, ان کے گھروں میں چھاپے مت مارو. میں ہر حلقے میں جا رہا ہوں, ہر گھر میں جا رہا ہوں, ہر سیکٹر میں جا رہا ہوں, ہر جگہ میں اپنی ہر طرح کی کمپین چلا رہا ہوں. اور جس کو ہراس کریں گے میں تھانے بھی جاؤں گا, پولیس والوں کو بھی کہوں گا. میں نے الیکشن کمیشن کو بھی اپروچ کر لی ہے. ایک بات بتا دوں, ان سب کا احتساب ہوگا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. اور میرے پوسٹرز, میرے بینرز سرکاری گاڑیوں میں وہ اتارے جاتے ہیں, سرکاری گاڑیوں میں. اور اس کے بعد یہ مجھے بتائیں, میں نے اپنے مخالفین سے مقابلہ کرنا ہے یا پولیس سے مقابلہ کرنا ہے؟ کیا ریاستی اداروں سے میں نے الیکشن لڑنا ہے یا مخالفین سے الیکشن لڑنا ہے؟ آج ریاستی ادارے میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ بہت بھاری اکثریت سے ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور عوامی انقلاب آئے گا 8 فروری کو. آپ رزلٹ دیکھنا. آپ کے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ آج شہید ہو گئے ہیں, تو اس سارے معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جان بوجھ کے ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے PTI کا سبی کے کل ادھر حملہ ہوا, آج وہاں حملہ ہو گیا. ہمارے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے کہ, اور جو ساری سازشیں ناکام ہو گئی ہیں, لیکن اب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ باہر نہ نکلیں. ایک بات بتا دوں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, نہ ہم شہادتوں سے ڈرتے ہیں, نہ ہم قید و بند سے ڈرتے ہیں, نہ آئندہ ڈریں گے. ہم نے الیکشن لڑنا ہے, ہم نے آخری دن تک ان کو واک اوور نہیں دینا, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور یہ لوگ ہاریں گے. دیکھیں, انٹرنیشنل میڈیا کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. I want to talk now to the international media. I want to say them that unconstitutionally, illegally, in violation of Article 10A of the Constitution, our leader, Mr. Imran Khan, has been convicted, which is on the face of it illegal. It is violation of the human rights. A person, a prosecutor, has been appointed as a counsel and advocate on behalf of Mr. Imran Khan. No opportunity to defend himself was given. In jail, outside of the jail premises, our advocates were standing and they were waiting that we should be heard,
we should be given an opportunity of hearing. No opportunity was given. It was in jail when a conviction was announced, and the judge was also in confinement practically. So it is under the pressure, and I think we condemn it. And moreover, we are not being given an opportunity to have a campaign, which is our fundamental right. I have approached the Election Commission of Pakistan, but no action has been taken. And you see here, there was a worker convention. You see the police. We are not allowed to enter in the premises. So it is on the face of it illegal, unlawful, violation of the fundamental rights, violation of the basic democratic norms, violation of the constitution, violation of the code of conduct. So we condemned all these actions taken by the administration, by the police, as well as by the Election Commission of Pakistan. मैंने अभी ब्रीफ कर दिया, वहाँ हमारे वकीलों को इजाज़त नहीं दी गई, वो बाहर इंतज़ार करते रहे और अंदर जज साहब अंडर कन्फाइनमेंट वो हमारा वकील बना दिए गए, जो वकील हमारा था ही नहीं, जो प्रोसिक्यूशन का वकील है, उनको हमारा वकील बना के हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई, हमारी बहस नहीं की गई, हमें अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई और सुबह सवेरे बैठ के सज़ा वक्त से पहले सुना दी गई और कोई जजमेंट अभी तक सामने नहीं आई। खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया है और जो अशराफिया को दी जाने वाली मुराद है, उस हवाले से इमरान खान ने वकला के साथ क्या गुफ्तगू की? देखें, पहली बात तो आपको बता दूं कि आज हमारे वकीलों को उस तरह एक्सेस नहीं दी गई बिफोर अवॉर्डिंग पनिशमेंट, और जो अशराफिया, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन लें, अशराफिया को $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत मिल रही है और वो अशराफिया सिर्फ मुल्क के लोगों को उनके हुकूक सलब करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। मेरी खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा पब्लिक सपोर्ट से इंशाल्लाह हम जीतेंगे और आएंगे और इन अशराफिया से वो मराहत वापस लेके इंशाल्लाह वो रूट लेवल पे हम अवाम पे खर्च करेंगे और वो अवाम का हक है कि ये जो $18 बिलियन की अय्याशां ये ऊपर बैठ के कर रहे हैं ये अशराफिया और मुल्क को मज़ीद तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं, ये इमरान खान या उनकी टीम ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता।